بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یزید نے جو ہے وہ امام حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، اور امام حسین کا جو قتل ہوا یزید اس پر راضی بھی نہیں تھا۔ تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا اصل معاملہ تھا؟ دیکھیں، یہ ہے تاریخ، اور تاریخ سمجھنے کے لیے مورخین کو سمجھنا پڑے گا۔ مورخین نے جو لکھا ہے ہم نے اس بات کو آگے بڑھانا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت کی بات میں اپنی منمانی داخل کرنا یہ مسلمان کا کام بھی ہونا نہیں چاہیے۔ امام حسین کی شہادت یزید کے حکم سے نہ ہوتی تو یزید ابن زیاد اور اس کو جو ابن زیاد کے ساتھی تھے ان سب کو ان کے ساتھ کوئی کارروائی کرتا، کوئی تادیبی کارروائی ہوتی، کوئی سزا والا معاملہ ہوتا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ ہوتا، یعنی کچھ بھی ایسا ہوتا جس کو مورخین نے اس طور پر لکھا نہیں۔ شرح عقائد کو پڑھ لیجئے، علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ نے یہاں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ یزید کا امام حسین کے قتل پر راضی اور خوش ہونا اور اہل بیت نبوت رضی اللہ عنہم اجمعین کی اہانت کرنا ان امور میں سے ہے جو تواتر معنوی کے ساتھ ثابت ہیں، اگرچہ اس کی تفاصیل احاد ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ اس کے قتل سے راضی تھا، اور نہ ان کے قتل کے بعد ان کے عزیزوں کے قتل سے مسرور اور خوش ہوا۔ یہ بات مردود ہے، باطل ہے، اس لیے کہ اس شقی کا اہل بیت نبوت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے عداوت رکھنا، ان کی اہانت کرنا معنوی طور پر درجہ تواتر تک پہنچتا ہے، اور اس کا انکار کرنا خواہ دین اسلام کے حوالے سے جھگڑا کرنا ہے۔ صاحب یہ جو آپ نے بتایا کہ امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی یہی بالکل سیم سوال قائم کیا جو آج بھی ہم سنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اعتراض جو ہے لوگ اس وقت میں بھی کرتے تھے؟ یہ واقعی ممکن ہے کہ یہ اعتراض اس وقت بھی ہوتا ہو، لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں ان دونوں جزئیات کو بیان کرنے کے بعد جو علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ نے بیان کیا اور جو شیخ محقق نے بیان کیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان دونوں اکابرین کا جو بھی نظریہ تھا اس کو ایک طرف رکھ دیں، اور آج کل جو لوگ بولتے ہیں اور معاذ اللہ وہ بات کہے جاتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے کسی مسلمان کو، اور بالخصوص یہ اہل بیت نبوت کے حوالے سے کرنا تھوڑی سی جو ہے ناسمجھی والی بات اگر میں کہوں تو کیا ہم ان اکابرین کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے یا ان کے نظریے کو اپنائیں گے؟ پھر یزید کے اپنے گھر کی عبارت دیکھ لیجئے، امام جریر طبری نے تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ یزید کی موت کے بعد ابن زیاد شام کو روانہ ہوا، راستے میں گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اس کے رفیق سفر ابن شریح نے کہا کہ کیا آپ کو نیند آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ آپ سوچ رہے ہیں کچھ؟ تو میں سوچ رہا ہوں۔ تو ابن شریح کہتا ہے میں بتاؤں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو ابن زیاد کہتا ہے بتا کیا سوچ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش آپ حسین بن علی کو قتل نہ کرتے۔ تو یزید نے کیا کہا؟ اب دیکھیں جو یزید کا یہ رپلائی ہے اس بات پر دلیل ہے کہ یہ لوگ خود بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کیا ہے۔ کیا یزید رپلائی کرتا ہے؟ تاریخ طبری پڑھ لیجئے۔ یزید کہتا ہے کہ جہاں تک میرے حسین کو قتل کرنے کا تعلق ہے تو میں نے اس لیے اسے قتل کیا کہ یزید نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان کو قتل کر دوں ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے میں نے اس کے قتل کرنے کو اختیار کیا۔ اور پھر سنیے کہ جب امام پاک کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں یزید کے خلاف عام بغاوت ہوئی ہے تو یزید نے ابن زیاد کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے اور مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر کو محاصرہ کرنے کا حکم صادر کیا کہ ان کا محاصرہ کرو اور مدینہ منورہ میں چڑھائی کرو معاذ اللہ۔ تو جب یہ خبر ابن زیاد کو پہنچی ہے تو اس نے جو ہے ان کی باتوں کو، یزید کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، اور کیا کہا کہ پہلے ہی میں ابن رسول کا قتل اس کے کہنے پر کر چکا ہوں، اب کعبہ معظمہ میں بھی یہ معاملہ کروں اور میں ان دونوں بری باتوں کو اپنے لیے جمع کر لوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قتل امام حسین کے بعد ابن زیاد نے جو ہے اس طور پر رپلائی کیا ہے
یزید کو. تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ لوگ امام حسین کے قتل میں شریک تھے، اور یہی تاریخ اس حوالے سے بیان کرتی ہے جو اجلہ علماء اسلام نے بیان کر کے ہم تک پہنچائی. ہم انہی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.